ہم کیا کرتے ہیں، اور اگلا نقطہ یہ اور آگے ساری دنیا یہ کرتی ہے، یا اللہ ہمیں یہ دے دے، خدایا میرا یہ کام کر دے، خدا میرا یہ کچھ ہو جائے۔ ہم اپنے خدا کے ساتھ تعلق ہی یہ سمجھتے ہیں، اور ساری دنیا یہی تعلق سمجھتی ہے کہ اس سے مانگو، اس سے کہو، یہ کرو۔ یعنی ایک تو معذلہ کچھ ایسا نظر آتا ہے کہ وہ جھارا جیسا ہمارا نج کا نوکر ہے، وہ ہمارے ہی کام میں لگا ہوا ہے کہ یا اللہ میرا آ کر دے تو میرا آ کر دے ہوئے، پھر پورا نوکر لگا ہوا ہے۔ ہم تعلق ہی یہ سمجھتے ہیں، خدا سے مانگو، اس سے کہو یہ کر دے۔ اس نے پہلے یہ کہہ دیا کہ یہ بخشیش کے طور پر مانگنے سے تو ہم نہیں دیا کرتے، ہمیں تو مجبور کیوں نہیں کرتے کہ ہم وہ دے تمہیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو ہم نے کہا ہے کہ یہ کرو ہم یہ کریں گے، یہ کیوں نہیں کرتے تم؟ دندیاں ملک ملک کے بخشیش مانگو کیوں مانگتے ہو سارے کو؟ مقام آدم اور خدا کا تصور، دونوں ہی باتیں میں آج کے درس میں کہہ رہا ہوں۔ عزیزان من، آپ نے غور کیا ہوگا کتنی اہم چیزیں قرآن بیان کر رہا ہے، یوں کیوں مانگ رہے ہیں؟ اور اسی لیے ملتا نہیں ہے اس قوم کو، یہ اپنے آپ کو ذلیل کرتی ہے۔ عزیزان من، بخشیش کے طور پر تو خدا کہتا ہے ہم سے بھی مانگو گے تو ذلت ہے تمہاری، ایز آف رائٹ کیوں نہیں مانگتے، بطور حق کے کیوں نہیں مانگتے ہم سے؟ اور وہ کیا کہتا ہے انسان کو، 7/176 ہمیں کہتا ہے، اور انسانوں کا تو کچھ پتہ نہیں ہے۔ 7/176 غالباً یہی ہے۔ ہاں، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، ہم تو چاہتے تھے کہ اس قرآن کی وجہ سے اس کے مدارج کو بلند تر مقام کے اوپر لے جائے، رفتیں اور بلندیاں اس کو عطا ہو جائیں۔ ہم چاہتے یہ تھے، بہا، کیا بات ہے بہا کی، کہ اس قرآن کی روح سے ہم اس کے مقامات اتنے بلند کر دیں۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن یہ کمبخت زمین کی پستیوں کے ساتھ چمٹ کے رہ گیا۔ ہم اتنی بلندیوں پہ لے جانا چاہتے تھے، یہ اتنی پستیوں کے اوپر آ گیا۔ کس طرح آ گیا؟ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، یہ اپنے ہی خواہشات کے پیچھے لگ گیا، ہماری بات نہ مانی۔ انسان کا مقام کہ ہم تو اسے اتنی بلندیوں پر لے جانا چاہتے تھے، اور یہ زمین کی پستیوں کے ساتھ چمٹ کے رہ گیا۔